اب تیسری عظیم جنگ تلی کھڑی ہے. کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو کوئی معاملہ شروع ہوا ہے اب تو ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ بڑھے گا. یہ لبنان کا معاملہ ہے، لبنان سے آگے جا کر یہ شام کا سیریا کا معاملہ ہو جائے. تو تیسری عالمگیر جنگ جو ہے، فرق کیا ہوگا کہ پہلی دو جنگیں یورپ میں لڑی گئی اور انہوں نے طے کر لیا تھا اب کوئی عالمی جنگ ہم نہیں لڑیں گے. ہم نے بہت خون دے دیا، 10 کروڑ آدمی دے دیا. ان 10 میں سے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ تو یہودی تھے. 60 ملین میں سے 6 ملین یہودی تھے. جس دوسری ورلڈ وار ہے اس کے دوران جرمنوں نے جنہیں قتل کیا، ختم کیا. لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے. یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی. کیا ہے لبنان اور شام؟ یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے، بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا. بادیہ تو شام ہے، یہ شام کا صحرا. یہ سارا فلسطین، اسرائیل، لبنان اور جارڈن اور سیریا یہ سب ایک ملک تھے، گریٹر سیریا. یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی، اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی، یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے، یہ انگریزوں کا، یہ فرانسیسیوں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق، اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً. جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی، شیرون نے صاف کر دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا. لیکن اب انہوں نے کہا نہیں، یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا، ٹائگرس تک، ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس. تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے، دو آبا ہے نا، ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے، اس کے درمیان جو دو آبا ہے انتہائی زرخیز، وہ سارا ہمارے پاس ہو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے، ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی، ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں. مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے. حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، وہ تو ایک شے ہے. لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، حجاز جہاں قرآن نازل ہوا، اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے. تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں. میں کیا کروں؟ میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا. عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گی، اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی. بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی، خونریزی ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا. یہ دور آنا ہے عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوت کا قیام. اب اگلی بات، لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا، ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا. اس بات کو یہیں پر روکیے، اب اس بحث آگے چلے گی ہماری. اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا، کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط رہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جو حشر لبنان کا ہو رہا، جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے. کیوں نہیں کر سکی دنیا؟ مسلم دنیا چپ، زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے. ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں، بعد ملیشیا میں، اور ریزولوشن پاس کر دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نو تھریٹ. کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں. کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں.
درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشن سے، اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے، وہ سیز فائر کرا، ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی ہے، ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے، کچل نہ دیا جائے، اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو۔ یہ تو دوسری بات ہے، حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے، دے آر سرپرائزڈ، یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے، اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ، جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، جس کے پاس ٹینک نہیں ہے، جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے، چند ہزار فوجی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، کچھ بھی نہیں، نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور یہ حزب اللہ کیا ہے کہ بھائی راکٹ سے یا کلاشنکوف سے، بس دو چیز، ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا، 200 250 بمباریاں، 200 بمباریاں، لیکن کھڑے۔ لہٰذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے، سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں، G7 G8 میں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہ رہا، جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، فلسطین میں تو 50 برس سے بہ رہا ہے، کشمیر میں بھی اب تقریباً جو سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے، جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے، کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بڑھتا ہے تو مسلمان، صومالیہ میں کیا ہوا تھا، یہ صورت، آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ صورتحال دیکھیے، کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا۔ ہاں، ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے، یہ امام ہی ہے بس ہمارا کہنے کو امام، اس کی بات ماننی تو نہیں، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں۔ تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو، مظاہرہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم، ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لیتے ہو مسجدوں میں جا کر، 20 کروڑ نہ ہو 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ کفار، یہ تفویض کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر، آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں گا، میں نہیں کر سکتا۔ مانیں گے آپ دونوں باتوں کو؟ نہیں مان سکتے۔ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، اے اللہ تو قادر ہے علی کل شیء، اور تو عادل ہے، عادل کرنے والا۔ پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر، یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے
جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اس کی سزا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھی. اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یہ نہیں چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا، نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے. یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا. دیکھ لو نمونہ. ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبیاں کہتے ہیں، دکھاؤ کہ دنیا میں ہے. نہیں بھائی، وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں. میں نے آپ کو سنایا تھا، پروفیسر اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے. سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے USSR میں تھی، اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں. اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں. وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام، 2/3 کلام تو فارسی میں عام. تو پروفیسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے. اقبال لاہوری کا بیٹا ہے. لیکن وہ کہا مجھ سے، ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل، شو اس اے ماڈل آف اسلامک اسٹیٹ. وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ. The Saudi model is not acceptable to us. It is based on monarchy. بادشاہت پر ہے، ملوکیت پر بیسڈ ہے. The Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. یہ مولویوں کی حکومت ہے. اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ میں دکھا دو، ہم سب کے سب جو ہے لبیک کہیں. تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے گی. اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض. کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری آبادی گناہگار ہو. اسی طرح جب پوری دنیا میں کہیں اسلام نہیں ہے تو پوری امت گناہگار ہے، مجرم ہے. اور اگر کہیں ایک جگہ بھی سائزیبل ملک میں آپ وہ نظام دکھا دیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا. پھر دنیا لپکے گی، اس کی طرف دوڑے گی. اس کے بعد ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اس کے بعد وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، خاک حرم پر اپنی جبین دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انسانیت کو یہ پیغام سجود دوبارہ یاد آ جائے گا، اور جبین جو ہے پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گی. آخری شعر اس نظم کا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ. یہ پورے اس روئے ارضی کے اوپر ہو کر رہے گا. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، پہلے کسی ایک ملک میں کر دو، پھر وہ گلوبلائز ہو جائے گا. آج کی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف تو خود ہی جا رہی ہے. یا باطل گلوبلائز ہو رہا ہے یا حق گلوبلائز ہوگا. اب دنیا جو ہے وہ محدود جو ہے سرحدوں میں رہنے والا مسئلہ ختم ہو چکا ہے. نیشن سٹیٹ کا تصور اب جو ہے ختم ہو چکا، معدوم ہو چکا ہے. یہ لکیریں رہ جائیں گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی، اور جو بھی ہوں گی گلوبلائزیشن کے بعد آپ کو معلوم ہے. اور کہتے بھی ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی. اچھا، یہ سب ہو کر رہے گا. اب میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی بہت دفعہ سنائی. حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں. ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی روایت ہے یہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے، کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا، ان اللہ یرفع، ان اللہ زوالی الارض. اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو طے کر دیا، لپیٹ دیا. فرائض و مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّيَ لِي مِنْهَا. سن رکھو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے مجھے. یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا. یہ صادق والمصدوق ان کا فرمان ہے، یہ پیشن گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کر رہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے،
مسند احمد ابن حنبل کی حضرت مقداد ابن الاسود سے، میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبل رہے گا، کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتے. یہ حکم ہے، یہ شرعی ہے. اس کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا باقی حال مستقبل، اس میں اس کی احادیث جو ہیں تخریج کے ساتھ اور پورے متن کے ساتھ موجود ہے.